بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، بشر کا فرض ہے ہر حال میں شکر خدا کرنا، خوشی ہو یا غمی اچھا نہیں شکوہ گلا کرنا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وأصحابہ اجمعین، اما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لكل قوم عيد وهذا عيدنا، او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ تڑپا رہی تھی دل کو گھڑی انتظار کی، تڑپا رہی تھی دل کو گھڑی انتظار کی، دکھلانے عید آئی ہے صورت بہار کی۔ محترم حضرات اور سامعین کرام، اللہ پاک کا بے بہا احسان ہے، اس کا فضل و کرم ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو عید الفطر کے اس مبارک دن کی مناسبت سے یہاں جمع فرمایا اور کچھ کہنے سننے کی توفیق عطا فرمائی۔ ابھی میں نے آپ کے سامنے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بابرکت حدیث تلاوت کی ہے۔ دعا کیجیے اللہ پاک اس حدیث کی روشنی میں مجھے صحیح اور سچی بات کہنے اور ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ دوستو، عید کیا ہے؟ عید کی حقیقت کیا ہے؟ عید کا پس منظر کیا ہے؟ یہ دن مسلمانوں کو کیوں دیا گیا؟ آئیے میں ایک عام فہم مثال سے آپ کو اس کی تفصیل سمجھاؤں۔ اس دنیا میں ہم اور آپ رہتے ہیں، زندگی گزارتے ہیں اور یہ دیکھتے ہیں کہ کوئی بڑا ہو جب کسی چھوٹے کو کوئی حکم دیتا ہے اور وہ بچانا چاہے، بادشاہ وزیر کو کسی چیز کا آرڈر دیتا ہے اور وہ اسے پورا کرتا ہے، استاد شاگرد کو کوئی ہدایت دیتا ہے اور وہ اس پر عمل کرتا ہے، تو فطری طور پر استاد شاگرد سے خوش ہوتا ہے، بادشاہ وزیر سے محبت ہوتی ہے اور محکوم کو چاہیے حاکم کے دل میں نرم گوشہ پیدا ہوتا ہے، کام کرنے والے کو شاباشی ملتی ہے، شاگرد کو دعائیں دی جاتی ہے، بادشاہ وزیر کو انعام و اکرام سے نوازتا ہے، اسے قدر و منزلت کی نگاہ سے دیکھتا ہے، اس کے اختیارات کو مزید وسیع کرتا ہے۔ بعینہ یہی صورتحال عید کی ہے کہ اللہ نے ہمیں رمضان کے روزوں کا حکم دیا اور ہم نے روزہ رکھا، اللہ پاک نے تراویح کا حکم دیا، ہم نے اسے بھی ادا کیا، اللہ نے کھانے پینے سے منع کیا، ہم نے اس پر بھی عمل کیا، اللہ نے روزے کے حالت میں بیوی کے پاس جانے سے منع کیا، ہم اس سے بھی باز رہے، درباد خدا بندی سے خواہشات نفسانی کے چھوڑنے کا حکم ہوا، ہم اسے بھی ترک کر دیا۔ جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں سراپا اطاعت پایا، اپنے حکم کے آگے سر تسلیم خم کرنے والا پایا، تو ہماری دل جوئی کرنے کے لیے، ہماری ہمت افزائی کے لیے، مسلمانوں کو شاباشی دینے کے لیے عید کا دن مقرر فرمایا اور یہ یقین دلایا، اے مسلمانوں، جب دنیا میں کسی کام پر تمہیں انعام ملتا ہے، انسان انسانوں کی بات مانتا ہے تو وہ نوازا جاتا ہے، طالب علم استاد کی اطاعت کرتا ہے اور وہ دعائیں پاتا ہے، وزیر اپنے آقا کی فرما برداری کرتا ہے اور اسے قرب حاصل ہوتا ہے، غلام اپنے مالک کی خدمت کرتا ہے اور اسے تنخواہ دی جاتی ہے۔ تو اے میرے بندو، میرے حکم پر پورے دن بھوک پیاس کی شدت برداشت کرنے والوں، میرے ایک اشارے پر نفسانی خواہشات کو ترک کرنے والوں، میں تمہیں احکم الحاکمین ہوں، میں بادشاہوں کا بادشاہ ہوں، میں داتاؤں کا داتا ہوں، میں آقاؤں کا آقا اور حاکموں کا حاکم ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ میں تمہاری محنتوں کو ضائع کر دوں، تمہاری عبادتوں پر تمہیں ثواب نہ دوں، تہجد گزاری اور شب زندہ داری کا تمہیں صلہ نہ دیا جائے، روزہ داروں کا تمہیں انعام نہ دیا جائے، تلاوت قرآن پر تمہاری ہمت افزائی نہ کی جائے،
اور خواہشات نفس کے طر پر تمہیں داد و تحسین سے نوازا نہ جائے۔ تمہیں محروم کرنا میری خدائی کے شایان شان نہیں، تمہیں تمہارے کیے کا صلہ نہ دینا میری دریائے رحمت کے خلاف ہے۔ اے میرے بندو، تمہاری ہمت افزائی نہ کرنا میرے جود و کرم کے منافی ہے۔ تمہارے کاموں کا بدلہ تمہیں دیا جائے گا، روزوں اور تراویح کا ثواب تمہیں ضرور ملے گا۔ اللہ فرماتے ہیں اے مسلمانوں خوش ہو جاؤ، میں نے تمہیں ایسا انعام دیا ہے جو تمہاری توقع سے بڑھ کر ہے، ایسی چیز سے نوازا ہے جو تمہاری امیدوں سے اعلیٰ ہے، تمہیں ایسا اجر عطا کیا ہے جو ہر مسلمان کی دلی تمنا اور اولین خواہش ہوتی ہے۔ اعلان ہوتا ہے جاؤ اے بندو، میں نے تم سب کی مغفرت فرمائی، تمام مسلم روزے داروں کو میں نے بخشش کا پروانہ عطا کیا۔ تم نے اطاعت و بندگی سے ہمارا دل جیت لیا، ہم نے اپنے انعام و اکرام سے تمہیں خوش کر دیا۔ کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، کوئی قابل ہو تو ہم شانے کئی دیتے ہیں، ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتی۔ طبرانی کی روایت ہے، حضرت سعد بن اوس رضی اللہ تعالی عنہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد نقل کرتے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ عید کی صبح فرشتے گلی کوچوں اور راستوں کے کنارے پر کھڑے ہو کر یہ آواز لگاتے ہیں، اے مسلمانوں، اس اللہ کے دربار میں چلو جو نیک کام کی توفیق دیتا ہے اور پھر اس پر بڑی مقدار میں اجر عطا کرتا ہے۔ تمہیں رمضان کی راتوں میں عبادت کرنے کا حکم ملا، تم نے اسے پورا کیا۔ دن میں روزے رکھنے کے لیے کہا گیا، تم نے اس پر بھی عمل کیا۔ جاؤ اب اپنے انعامات بھی وصول کر لو۔ نماز کے بعد ایک منادی اعلان کرتا ہے اور مسلمانوں کو متوجہ کر کے کہتا ہے، اے مسلمانوں سنو، تمہارے پروردگار نے تمہاری مغفرت فرمائی، اب بالکل صاف ہو کر اپنے گھر جاؤ۔ آج انعام کیا دن ہے، آسمانوں پر بھی عید کو اسی نام سے یاد کیا جائے۔ ایک دوسری روایت میں عید کی صبح جب مسلمان نماز ادا کرنے کے لیے اکٹھا ہوتے ہیں تو اللہ تعالیٰ فرشتوں سے ہم کلام ہو کر پوچھتے ہیں کہ اے فرشتوں، بتاؤ اس مزدور کا کیا بدلہ ہونا چاہیے جس نے اپنا کام مکمل کر لیا۔ فرشتے عرض کرتے ہیں، اے باری الہ، اے کائنات کو بنانے والے، اس مزدور کا بدلہ یہ ہے کہ اسے پوری اجرت دی جائے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرشتوں کو گواہ بناتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بندو، گواہ رہنا، میں نے مسلمانوں کے روزوں کا ثواب اپنی مغفرت سے دے دیا، ان کی عبادتوں کے بدلے میں نے انہیں اپنی مغفرت کا پروانہ عطا کر دیا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نماز عید ادا کرنے والے مسلمانوں کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور فرماتے ہیں، اے میرے بندو، جو کچھ مانگنا چاہتے ہو مانگ لو، جو بھی دل میں آئے طلب کر لو، میری عزت و جلال کی قسم، اپنی آخرت سنوارنے کے لیے اس مجمع میں تم جو کچھ بھی مانگو گے میں اسے پورا کروں۔ اپنی دنیا کی فلاح و بہبود کے حوالے سے جو بھی سوال کرو گے میں اس میں تمہاری مصلحت ملحوظ رکھوں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، میری عزت کی قسم، جب تک تم میرا خیال رکھو گے میں تمہاری لغزشوں پر پردہ پوشی کروں گا۔ میری جلال کی قسم، میں قیامت کے دن دشمنوں کے سامنے تمہیں رسوا نہیں ہونے دوں گا۔ اب بخشے بخشائے اپنے گھر کو جاؤ، تم نے میری خوشی، تم نے مجھے خوش کر دیا اور میں تم سے خوش ہو گیا۔ حضرات محترم، سوچئے اور تصور کیجئے کتنا بڑا فرق ہے اس انعام میں جو دنیا والے ایک دوسرے کو دیتے ہیں اور اس انعام میں جو اللہ تعالیٰ اپنے روزہ دار بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ ہر دنیا میں ایسا کوئی انعام جو مغفرت کے ہم پلہ ہو، ہے کوئی ایسا تحفہ جو بخشش خدا بندی کے مساوی ہو۔ جو نام تو دونوں کا ہے انعام ہے، لیکن جو نام تو دونوں کا ہے انعام ہے، لیکن اللہ کا انعام اور ہے، بندوں کا انعام اور۔ حضرات گرامی قدر، خطبے میں جو حدیث پاک میں نے تلاوت کی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، لِكُلِّ قَوْمٍ عِيدٌ وَهَذَا عِيدُنَا، ہر قوم کے لیے خوشی کا ایک دن مقرر ہے، ہر امت اور جماعت میں فرحت و مسرت کے اظہار کی ایک خاص تاریخ ہوتی ہے۔
ہر گروہ اور فرقے کے لیے مسرت و شادمانی میں مست ہو کر ایک دوسرے سے ملنے ملانے کا ایک مخصوص وقت ہوتا ہے، اور آج ہماری خوشی کا وقت ہے، آج ہماری عید ہے، آج مسلمانوں کی خوشی کا دن ہے، آج روزہ داروں کے کیف و سرور کا وقت ہے۔ واقعہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے جانثار ساتھی ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو آپ نے دیکھا کہ اہل مدینہ نے اپنے لیے 2 دن خاص کر رکھا ہے۔ ان دونوں میں وہ خوشی اور مسرت کا اظہار کرتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے نکلتے ہیں، کھیل اور تماشا کرتے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا، اے لوگو، یہ 2 دن کیسے ہیں، ان کی کیا حقیقت ہے؟ اہل مدینہ نے جواب دیا، کنا نلعب فیہا فی الجاہلیہ، یہ کوئی نئے دن نہیں، جو کچھ ان دنوں میں ہم کرتے ہیں وہ کوئی نئی رسم نہیں، ہم لوگ تو زمانہ جاہلیت سے ان 2 دنوں میں کھیلتے کودتے مستی کرتے چلے آ رہے ہیں۔ آپ نے ان سے فرمایا، قد ابدلکم اللہ بہما خیرا منہا یوم الاضحی و یوم الفطر، اللہ نے ان دنوں کے بدلے ان سے بہتر 2 دن تمہیں عنایت فرمائے ہیں، ایک عید الاضحیٰ اور دوسرے عید الفطر۔ بس یہیں سے مسلمانوں کی عید کی ابتدا ہوتی ہے، اسی دن سے مسلمانوں کے لیے خوشی اور شادمانی کے 2 دن مقرر ہوتے ہیں، یہیں سے 2 نئے اسلامی تہوار کا آغاز ہوتا ہے، اور اسی وقت سے مسلمانوں کے لیے فرحت و مسرت کے اظہار اور انبساط و سرور کے اعلان کی نئی تاریخ ہے۔ لیکن یاد رکھیے، مسلمانوں کی عید اور ہے، غیروں کی عید اور۔ مسلمانوں کی عید میں عبدیت کا اظہار ہے، غیروں کی عید میں معصیت کی بھرمار ہے۔ مسلمانوں کی عید سراپا اطاعت و شعاری کا نام ہے، غیروں کی عید عصیاں نافرمانی کا نام ہے۔ مسلمانوں کی عید میں عبادت و ریاضت ہوتی ہے، دوسروں کی عید میں بکواس و خرافات ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی عید تسبیح، تمجید اور اللہ کی تقدیس سے لبریز ہوتی ہے، جبکہ غیروں کی عید لہو و لعب، شراب اور جوع سے بھری ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی عید اخوت و بھائی چارگی کا پیغام دیتی ہے، مسلمانوں کی عید موجت و محبت کا پیغام دیتی ہے۔ مسلمانوں کی عید الفت و ہمدردی، انسانی رواداری کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ مسلمانوں کی عید میں اپنے سے زیادہ غیروں کا خیال کیا جاتا ہے، فقراء و محتاجوں کی رعایت کی جاتی ہے، غریبوں ناداروں کی مزاج پرسی کی جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے اس پرمسرت موقع پر غریبوں اور مسکینوں کا خاص خیال رکھا ہے، انہیں اپنی خوشی میں شامل فرمایا ہے، اور امت کو یہ ہدایت کی کہ وہ عید گاہ جانے سے پہلے صدقۃ الفطر ادا کر کے غریبوں کے لیے عید کا انتظام کر کے جائیں۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عید گاہ جانے سے پہلے ہمیں صدقۃ الفطر نکالنے کا حکم دیا کرتے۔ اللہ کتنے خوش نصیب ہیں وہ غریب جو حضور پاک کی یادوں میں شامل ہیں، کتنے خوش بخت ہیں وہ مفلس جن کے لیے اللہ کے نبی نے عید کا انتظام فرمایا اور اس موقع پر ان کا خیال رکھنے کا خاص تاکید کی۔ اس عید کے موقع پر ایک سال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عیدگاہ تشریف لے جا رہے تھے، مدینے کی کسی گلی سے آپ کا گزر ہوا، آپ نے دیکھا کہ بہت سے لڑکے ایک جگہ جمع ہو کر خوشیاں منا رہے ہیں، ایک دوسرے کو عید کی مبارکباد دے رہے ہیں، آپس میں گلے مل رہے ہیں، باہم بغل گیر ہو رہے ہیں، ان کے چہرے سے فرحت و مسرت کی کرنیں پھوٹ رہی ہیں اور وہ خوشی اثر مستی میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ اچانک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نگاہ مبارک وہاں سے ہٹی اور ایک ایسی جگہ جا کر ٹھہر گئی کہ آپ نے دیکھا ایک لڑکا بالکل علیحدہ کھڑا ہوا ہے، اس کے چہرے پر رنج و غم کے آثار نما ہیں، اس کی خاموشی اس کے درد و الم کا پتہ دے رہی تھی، بچوں کی خوشیوں میں شریک نہ ہونا اور اس کی کنارہ کشی، اس کی افسردگی اور بدحالی کا اعلان کر رہی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا، بیٹے تمہیں کیا ہوا، کیوں اتنے غمگین لگ رہے ہو، کیا پریشانی ہے تمہیں، کیا تم نہیں جانتے کہ آج عید کا دن ہے، خوشی شادمانی کا دن ہے، دیکھ تو سارے لڑکے کھیل کود رہے ہیں، خوشیاں منا رہے ہیں اور تم
ہو کہ سب سے الگ کھڑے ہو، آخر بتاؤ تمہیں کیا ہوا؟ اس لڑکے نے جواب دیا، بتاؤں میں آپ کو میری زندگی کے متعلق کچھ جاننا چاہتے ہیں؟ آپ میری پراگندگی اور بدحالی کی وجہ معلوم کرنا چاہتے ہیں؟ آپ سنیے، میرے والد کے غزوے میں شہید ہو گئے، میری ماں نے دوسری شادی کر لی اور ظالم باپ کے ساتھ مل کر مجھے گھر سے نکال دیا۔ اب نہ میرا کوئی باپ ہے نہ ماں، اس وقت نہ کوئی میرا عزیز ہے اور نہ کوئی میرا رشتہ دار۔ بتائیے میں کس کے ساتھ عید مناؤں؟ کون ہے جسے میں اپنی خوشیاں دکھاؤں؟ کون مجھے اپنی خوشی میں شریک کرے گا؟ فضا میں مجھ کو رلاتی ہے یاد فصل بہار، خوشی ہو عید کی کیوں کر کے سوگوار ہوں میں۔ اس لڑکے کی بات سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم آپ دیدہ ہو گئی۔ آپ نے فرمایا، اے بیٹے کیا تجھے یہ پسند نہیں کہ تیرے باپ کی جگہ محمد تیرا باپ ہو جائے، تیری ماں کی بدلے عائشہ تیری ماں ہو جائے، فاطمہ تیری بہن ہو جائے اور حسن حسین تیرے ہمارے بھائی ہوں؟ اتنا سنتے ہی اس بچے کا چہرہ فرحت مسرت سے کھل اٹھا، اس کی حسرت و نا امیدی کافور ہو گئی اور کہنے لگا، ایسے ماں باپ اور بھائی بہن پر مجھے فخر اور ناز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس بچے کو اپنے ساتھ گھر لے گئے اور اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے فرمایا، اے عائشہ اس بچے کو نہلا دھلا کر اسے کپڑے پہناؤ اور اپنی خوشیوں میں اسے شریک۔ سامعین کرام، سوچیے اور تصور کیجیے اتنے پاکیزہ اخلاق کا مظاہرہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اتنی فکر تھی آپ کو اپنی امت کے غریبوں کی، اتنا درد تھا آپ کے دل میں امت کے محتاجوں اور ناداروں کا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اس عمل سے پوری امت کو یہ تعلیم دی ہے، اے لوگوں ہر حال میں غریبوں کا خیال رکھنا، یتیموں اور ناداروں پر رحم کرنا، فقراء و مساکین کے دکھ درد میں شریک ہونا اور انہیں اپنے تمام خوشیوں میں شامل کرنا۔ اس لیے ہم درد بن کے درد نہ بانٹنا تو کیا چاہیے، کچھ درد دل بھی چاہیے انسان کے لیے، مرنا بھلا ہے اس کا جو اپنے لیے جیے، جیتا ہے وہ جو مر چکا ہو غیر کے۔ اے مسلمانوں، ہم بھی اللہ کے رسول کی امت ہیں، آقا سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ عیدگاہ آتے وقت ضرور غریبوں پر ہماری نظر پڑی ہوگی، یتیموں اور بیواؤں کا سامنا ہوا ہوگا، نادار اور مفلس بچے ہمارے سامنے ہاتھ پھیلائے ہوں گے۔ یاد رکھیے ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم آقا کی سنتوں کو زندہ رکھیں اور آپ کے اس مشن کو فروغ دیں، اور یہ یقین رکھیں قیامت کے دن اللہ تعالی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سامنا ہوگا۔ آپ پوچھیں گے، اے مسلمانوں بتاؤ کیا میری اس سنت پر عمل کیا تھا؟ کیا عید کے دن غریبوں کے سر پر شفقت کا ہاتھ پھیرا تھا؟ دوستو، اگر آج ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان پر عمل نہ کیا، آپ کی سنت کو باقی نہ رکھا، تو کل آپ کو کیا منہ دکھائیں گے؟ کیا جواب دیں گے ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو؟ اس لیے ہمیں اس کی فکر کرنی ہوگی، غریبوں کا خیال رکھنا ہوگا، یتیموں اور بیواؤں کی مزاج پرسی کرنی ہوگی، امت کے مفلسوں اور محتاجوں کو اپنی خوشیوں میں شامل کرنا ہوگا۔ یہی اللہ کے رسول کی تعلیم ہے، یہی آپ کی ہدایت ہے، یہی آپ کا معمول رہا ہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے زندگی کو اپنائے بغیر کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا۔ شیخ سعدی فرماتے ہیں، عادی یہ نہ سمجھنا کہ اللہ کے نبی اتباع کے بغیر سیدھے راستے کو اختیار کر لوگے، آپ کے نقش قدم پر چلے بغیر فوز، فلاح، کامیابی حاصل کر لوگے، نہیں، کبھی نہیں۔ اللہ پاک ہم سب کو سنتوں پر عمل کرنے والا بنائیں، اللہ کے حبیب کے طریقے کو اپنانے والا بنائیں، اور زندگی کے ہر شعبے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات پر چلنے والا بنائیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا